بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نعید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح پنجاب اسمبلی کو پہلے تحلیل کیا، اب رات کے پی کے اسمبلی کی سمری موو کر دے گی۔ باقاعدہ پنجاب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے دستخط کر کے سمری کو موو کر دیا گورنر کے پاس۔ رات کو وہ بھی تحلیل ہو جائے گی سمری۔ جب سمری چلی جائے تو جس طرح آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اگر گورنر دستخط کر دے تو تب بھی بھلا نہ کرے تب بھی وہ خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان دونوں صورتوں میں کیا عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے رات کو بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم جو سیٹیں ان کی 35 ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، باقاعدہ سپیکر کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے فوراً جب انہوں نے خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم دوبارہ قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، ہمارے ایم این ایز قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ ہم اب شہباز شریف کو ٹیسٹ کریں گے، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے۔ اسی اثناء میں دوبارہ ناظرین کرام سپیکر نے فوراً سے پہلے 35 جو نامور امیدوار ہیں، ان کے ایم این ایز حضرات ہیں جو اسمبلی میں بولنے والے ہیں، دبدبے والے ہیں، ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باقاعدہ الیکشن کمیشن کو یہ خط بھیج دیا۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی ذرا بھی دیر نہیں لگائی، انہوں نے ان کے استعفے قبول کر لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہی سپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف صاحب ہیں جن کے پاس چند دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب گئے اپنے تمام ایم این ایز کو لے کر کہ آپ نے کہا تھا کہ سب باری باری میں سب سے پوچھوں گا کہ آپ نے استعفیٰ دیا، آپ کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ تحریری شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول کہ انہوں نے تحریری خط کا جواب بھی دیا کہ میں عدالت کا حکم بھی موجود ہے، میں اس طرح استعفے سب کے اجتماعی قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ عدالتی حکم بھی موجود ہے کہ میں فرداً ہر ایک ایم این ایز کو بلا کر پوچھوں گا سامنے اپنے کہ کیا آپ نے اپنی رضامندی سے یہ استعفے دیے ہیں، تو پھر میں یہ استعفے قبول کرنے کا پابند ہوں گا، ادروائز میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے تحریری لکھ کر مجھے جواب دیا۔ تو ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 8 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف والے بار بار یہ پکار رہے تھے کہ ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے، منظور کیا جائے، اور ان پہ ضمنی الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کروا دیجیے، لیکن الیکشن کمیشن کے کان پہ جوں نہ رنگی اور نہ ہی کسی نے استعفے قبول کیے، نہ ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے کیے۔ اب جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جا رہے ہیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، جس کے لیے اب ہم پریشانی بنائیں گے شہباز شریف کے لیے کہ اس کو رات کو نیند آور گولیاں کھا کر سونا پڑا کرے گا، تو پھر ناظرین اکرام اچانک سے یہ سب تبدیل گیم ہوگی۔ 35 عدد استعفے انہوں نے قبول کر لیے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی سامنے آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے سب کو کہ وہ ڈر گئے ہیں پی ڈی ایم والے۔ انہوں نے یہ خوف محسوس کیا کہ اگر وہ آ گئے تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی وہ لے جائیں گے، جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس کا بھی عہدہ لے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس خوف سے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ کا کہنا ہے وہ بھی ہم سے پورا نہیں ہوگا، رن اپ جو الیکشن ہے اس میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ جیت جائیں گے، تو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے جس طرح انہوں نے صوبائی اسمبلی تحلیل کی۔ اس سے بہتر ہے اس تمام تر جو ہے پریشانی، اس سے بچنے کا حل واحد یہی ہے کہ ان کے اتنے ایم این ایز کی تعداد اور کم کر دی جائے
کہ اگر رن اپ الیکشن بھی ہو تو اس میں بھی ہم ہی جیتے ہیں، حکومت قائم رہے۔ تو ناظرین کرام، اس خوف کے مارے انہوں نے 35 عدد استعفوں کو قبول کر لیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ اجلاس بٹھایا اور خان صاحب نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ 35 میں الیکشن کرائیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ سننے کے بعد ناظرین کرام، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن جو 35 سیٹوں پہ ہوں گے، پی ڈی ایم اس میں حصہ نہیں لے گی۔ تو پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی تو کون لے گا؟ کون جرأت رکھتا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی؟ آپ تو جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ ایک طرف آپ ملک چلانے کے لیے سر جوڑ کر آپس میں اکٹھے ہو کے کہ ہم ملک کی سربراہی کریں، دوسری جانب مقابلے کی باری آئی ہے، ایک اکیلے انسان کے ساتھ تو آپ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ایسا تو مولانا صاحب نہیں چلتا۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، ان کے جو مولانا کفایت اللہ ہیں، انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑ کر عمران خان پھنس چکا ہے، اب عمران خان پچھتائے گا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان اب پچھتائے گا، عمران خان کو یہ الیکشن نہیں ملنے، ہم نے گورنر راج لگانے کا ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہے، اس کے علاوہ لانگ ٹرم نگران سیٹ اپ بھی ہم بنا سکتے ہیں، جس کی پہلے افواہیں گردش کاری ہیں۔ تو ناظرین کرام، مولانا کفایت اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم لانگ ٹرم نگران سیٹ اپ بھی لگا دیں گے، اب خان کے پچھتانے کے دن آ گئے ہیں۔ یہ فیصلے کر کے ہم دیکھ رہے تھے کہ کے پی کے کی اسمبلی بھی یہ تحلیل کریں، پنجاب کی انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اب عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر گرفتار کرنا ہوتا، ان کے بس کی بات ہوتی، تو کب کے خان صاحب 6 ماہ پورے بنی گالا ان کے سر پہ سوار ہو کے بیٹھے رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، جب یہ گرفتاری کا پروگرام بناتے تھے تو ادھر ہزاروں کے حساب سے لوگ جمع ہو جاتے تھے، نوجوان جمع ہو جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو واپس بھاگنا پڑتا تھا، بھاگنے پہ یہ مجبور ہو جاتے۔ تو انہوں نے گرفتار کیا کرنا ہے؟ اگر گرفتار کریں تو پاکستان کے حالات اس قدر انہوں نے گمبھیر کر دیے ہوئے ہیں، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، لوگ آٹے کی وجہ سے مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کے پاس آٹا سستا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، قیمتیں کم کرنے کے لیے، غریب کو سہولتیں دینے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ صرف بچا ہے تو عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے، عمران خان کا ووٹ کم کرنے کے لیے، اس کی پاپولیرٹی کم کرنے کے لیے ان کے پاس بچا ہے کہ یہی کوششیں کریں، اور ملک پاکستان یا ملک پاکستان کے غریب عوام کے لیے ان کے پاس کوئی بھی کوشش کرنے کا آپشن بچا نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو مشاورت کے ساتھ نام بھیجے تھے گورنر کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو پہلے آپ نے سنا، ہم نے بھی سنا کہ ملک احمد صاحب نے یہ بیان دیا کہ پرویز الہی صاحب کا نام ہے، جو ایک نام ہے، اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ تو بعد میں حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم یہ دونوں نام جو پرویز الہی صاحب نے دیے ہیں، ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے نام دیا، 2 نام دیے، ایک ان کے جو والد صاحب کے ساتھ جنہوں نے جیل کاٹی تھی، مشیر بھی ہیں ابھی ان کے، احد چیمہ صاحب، اور دوسرا نام محسن نقوی صاحب، جو صدر آصف زرداری کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں اور میڈیا چینل کے بھی ایک کے مالک ہیں، 24 نیوز کے مالک ہیں، ان کے نام دیے۔ رات کے گورنر صاحب کے پاس وقت تھا، وہ بھی گزر چکا ہے، کہ گورنر صاحب نے نام دینے تھے، جس پہ اتفاق ہوتا اس کا نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا وقت۔ تو ناظرین اکرام، اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پرویز الہی صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ خان صاحب نے دعوت دی کہ اپنی پارٹی پی ایم ایل کے او کو آپ ضم کریں پاکستان تحریک انصاف میں، جس کے لیے انہوں نے مجھے بہت بڑی آفر کی کہ آپ کو صدر کا جو عہدہ ہے وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے، کہ آپ کو صدر بنایا جائے گا پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو صحافیوں نے ان کو یہ سوال کیا کہ
جو صدر ہیں PML کے چودھری شجاعت صاحب، انہوں نے نوٹس لیا ہے، آپ کو وضاحت مانگی ہے آپ سے کہ آپ پارٹی کیوں ضم کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ اب نوٹسوں کو دیکھ لیں گے، نوٹسوں کا کچھ بھی نہیں ہونا، نوٹسوں کا وقت چلا گیا ہوا ہے. ہم نے کہا اپنے جو جتنے بھی MPA حضرات ہیں ہمارا ساتھ دیا، جنہوں نے MNAs حضرات ہیں، ان کا ہم نے اجلاس کیا ہے، اکٹھے بٹھائے ہیں، اور ان کو ہم نے صاف صاف کہہ دیا ہے بھائی اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، اپنے حلقے میں اپنے ووٹروں سے صلاح مشورہ کریں، صلاح مشورہ کرنے کے بعد آپ ہمیں بتائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے. جو آپ کے ووٹر کہیں گے، جو آپ کے حلقے کی عوام کہے گی، جو بھی آپ کے ووٹر سپورٹر کہیں گے، اس پر عمل کیا جائے گا. تو ان کو ہم نے بھیجا ہے، وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے، اپنی عوام سے، ووٹر سپورٹر سے پوچھیں گے، جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم PTI میں ضم کریں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کو. تو جو نوٹس ہیں ان کا ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، نوٹسوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو ناظرین کرام انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، کیونکہ مونس اللہ صاحب کا بھی یہ ارادہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں اپنی پارٹی کو ضم کر دیں. تو خان صاحب نے بھی دعوت دی ہے. تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، شہباز شریف کا ٹیسٹ ہے، اور اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں ناظرین کرام کہ پہلے 10 کی تعداد تھی جو MNAs حضرات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اب ان کی تعداد 15 ہو چکی ہے، اور بھی ہو رہی ہے. لیکن خان صاحب نے یہ اپنے جو عہدیداران ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ان کو ایڈجسٹ بھی تو کرنا ہے، صرف وعدہ نہیں کرنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جدھر جدھر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کوئی ادھر ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے، باقیوں کے ساتھ وعدہ نہ کیا جائے جس میں وعدہ خلافی ہو. ناظرین کرام یہ معاملہ چل رہے ہیں آج تک کے لیے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اللہ حافظ.